اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، وہ بہت اچھا بندہ، اپنے رب کی طرف بکثرت رجوع کرنے والا تھا۔ جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا، میں نے اس مال کو اپنے رب کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ تو یہاں پر خیر کا لفظ جو وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھ دی ہے، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھ دو مگر تانت کی سی نہ ہو، یعنی باریک نہ ہو کہ جو انہیں چبھے۔ اسی طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت، ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ دعا کرتا ہے، اللہم خولتنی من خولتنی من بنی آدم وجعلتنی لہ فجعلنی احب اہلہ ومالہ الیہ، اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی پھر اس کے دل میں ڈال دے۔ کیونکہ ظاہر گھوڑے ہیں، ان کی اپنی چوائس تو نہیں ہوتی، لوگ خرید لیتے ہیں جا کے، پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر سدھاتا ہے اس کو اور اس سے کام لیتا ہے، تو بعض اوقات ایک کا سدھایا ہوا دوسرے کے کام نہیں آتا۔ ردوہا علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق، آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ نیز ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا۔ انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو پورا بھی نہیں تھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اس نے کہا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایع نہ ہو، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے۔ سب سے پہلے کون سی چیز کی دعا مانگی ہے؟ بخشش کی، اور پھر بادشاہت مانگی ہے، کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یعنی جو زیادہ توجہ کے لائق چیز ہے اسے پہلے کیا جائے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جہاں اسے پہنچنا ہوتا وہ اس کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی، اور شیاطین کو بھی مسخر کر دیا جو سب معمار یعنی کنسٹرکشن ورکرز اور غوطہ زن تھے، ڈائیورز تھے، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، اب کسی پر احسان کرو یا اسے اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں، بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں قرب کا عمدہ مقام ہے، لزلفیٰ وحسن مآب۔ تو یہ تھے سلیمان علیہ السلام، کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھیں، اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں جو نون نبی ہیں، جن کے واقعات آتے ہیں، ان کی دعائیں اور ان کی ہمبلنس بھی بتائی جاتی ہے۔ ورنہ اتنا کچھ پا کے کہ جس کے لیے انسان ہی نہیں جنات مسخر کیے گئے ہوں اور وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے ہوں، تو آپ سوچئے کہ ان کی پھر نعمتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور شیطان بھی مسخر کر دیے جو سب معمار اور غوطہ زن تھے، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں، بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اور بظاہر وہ فزیکل ایلنسز ہوتی ہیں۔
تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں، نظر کے اثرات یا جادو کے اثرات یا کچھ، تو پھر اس کے لیے رکیے والا پانی دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر بہایا جائے. اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے. یہ اہل عقل و دانش کے لیے ایک نصیحت ہے. اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے لو، اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو. یہ کسی کو مارنے کی بات تھی تو انہوں نے غصے میں قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا. ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہترین بندہ جو ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال، دو بالکل کنٹراسٹ. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھی اور وہ اس میں اواب تھے اور منیب تھے اور شکر گزار تھے. اور ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں لے لی گئی تھی اور یہ اپنی اس حالت میں بھی شکر گزار تھے، رجوع کرنے والے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے پیغمبر جن کی اقتداء کی جانی چاہیے، کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور بدحالی میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 years. قریبی اور دور کے لوگ سب نے ان کو چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو بڑی قوت رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے، یعنی جسمانی قوت بھی تھی اور دماغی قوت بھی تھی، سمجھ بوجھ بھی بہت تھی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر چن لیا تھا اور وہ تھی آخرت کی یاد. ہمارے ہاں وہ یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، ان میں سے ہر ایک نیک تھا. یہ تو ان کا ذکر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جو بھی ان انبیاء کے طریقے پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پہنچے گا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں یا مکہ اور بصرہ میں ہے. یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا. اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی. ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا. یعنی اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیذ میوے اور مشروب طلب کریں گے. نیز ان کے پاس نگاہیں جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ جو نگاہ جھکانے والی بات ہے نا، یہ دوسری دفعہ آ رہی ہے. اب عورت کا حسن جو ہے وہ اس کی حیا میں ہے کہ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھے، بات بھی کرے تو اس طرح، یعنی چہرے پہ آنکھیں گاڑ کے نہیں دیکھے. اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر ہی کی طرف دیکھنے والی ہوگی، کسی اور مرد کی چاہت نہیں رکھنے والی ہوگی. یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی ہے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغین لشر مآب، بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. یہ تو تھا پرہیزگاروں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، جو بہت بری جگہ ہے. یہ ہے ان کا انجام. اب وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا. دیکھو یہ ایک اور لشکر تمہارے پیروں کا تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں. ان جنتیوں کو کیسے مرحبا کیا جائے گا کہ ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اور یہاں ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا. آنے والے پہلوں کو کہیں گے نہیں، بلکہ تمہارے ہی لیے خوش آمدید نہ ہو،
تم ہی ہمارے لیے اس عذاب کے پیش رو بنے جو اتنی بری قرارگاہ ہے. پھر وہ دعا کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے جو اس عذاب کا پیش رو بنا، لیڈر بنا، اسے دوزخ میں آگ میں دگنا عذاب دے. نیز وہ کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، یعنی جن کو دنیا میں ہم کوئی درجہ نہیں دیتے تھے، انہیں بدبخت سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر رکھی تھی، تنگ دستی کی زندگی پر راضی ہو گئے تھے. کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے، یا اب ہماری نگاہیں ہی ان سے پھر گئی ہیں؟ یہ بات یقیناً سچ ہے کہ دوزخی باہم ایسے ہی جھگڑتے ہوں گے. آپ ان سے کہیے کہ میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے اور بڑے دبدبے والا ہے. وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، غالب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. آپ ان سے کہیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو. مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. مجھے تو صرف اس لیے وحی کر دی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور روز قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. وہ کہنے لگا، میرے رب، پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا، تمہیں مہلت دی جاتی ہے اور اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے. وہ کہنے لگا، تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی خواہشات کو مزین کر کے دکھا کے، برے کاموں کو اچھا بنا کے. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے. اس لیے ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد مقائد الشیطان کورس پیش کیا جائے گا جس میں شیطان کی چالوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو معلومات ہمیں شیطان سے متعلق ملتی ہیں کہ کس کس طرح وہ بہکاتا ہے، ان کے بارے میں آگہی دی جائے گی انشاءاللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی پیغمبر جو ہے وہ بناوٹ نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے. ان کا کلام بھی، ان کا رہن سہن بھی، لباس بھی، کھانا پینا بھی. مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا، اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا اس کے بارے میں کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین، مگر یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، کچھ مدت بعد تمہیں خود ہی اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی. سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ تعالی غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے. الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، خالص بندگی اسی کا حق ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے. لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لے تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا. تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اسی لیے انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کے صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے. اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک وقت مقرر تک یوں ہی چلتا رہے گا. یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں، پیٹ کی اپنی لیئر، پھر اس کے بعد رحم ہوتا ہے اور اس کے بعد سیک ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے سیک کے اندر، ان سب کے اندر بچے کو رکھا. وہ لیکوڈ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ماں اٹھتی بیٹھتی چلتی ہے تو وہ شوق سے اس کو بچاتا ہے، وہ کشن کا کام کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہے جو اللہ نے تخلیق سے پہلے بندے کے لیے ماں کے پیٹ میں رکھی. 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے. یعنی پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر عظام ہوتا ہے، پھر ہر کچھ ہفتے کے بعد اس کی تخلیق بدلتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. تو ناشکری پسند نہیں، شکر پسند ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب ہی کے پاس واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی اس لیے ہیں کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں. یاد رکھیے کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے، یعنی کھانا کھا کر جو شکر ادا کر دیتا ہے وہ صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. یعنی اتنا اجر ہے شکر کا بھی، یعنی کھا کر شکر ادا کرنا بھی اجر کا باعث ہے جیسے نہ کھا کر صبر کرنا. شیطان کا ہدف کیا ہے کہ بندوں کو ناشکرا بنائے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا، اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے. اسے کہیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، تو یقیناً اہل جہنم میں سے ہے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. کیا ایسا شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات میں قیام اور سجدے میں عبادت کرتے وقت گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل و دانش والے ہوں. تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے. مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو، بالآخر تو مرنا ہے. جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر تو جدا ہونا ہے. جیسے چاہو عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو اجر ماپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے. ان کو ان کا اجر چلو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی، بے حساب. روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا. دنیا میں جن کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی اعمال نامہ کھولا جائے گا، اور بغیر حساب کے ان پہ اجر انڈیل دیا جائے گا. یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی اجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں. یعنی کاش دنیا میں ہم پہ مصیبتیں آئی ہوتی. اس کا مطلب نہیں کہ مصیبت مانگی جائے، لیکن بندہ مومن پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آئی رہتی ہے. کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کبھی روزہ لگنے لگتا ہے، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ اور. تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، اس سے مغلوب نہ ہو جائے، تو یہ صبر ہے. آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آپ کہیے میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. نیز کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. دیکھو یہی بات صریح خسارہ ہے. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی. اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے، تو اس لیے ہمیں کہنا کہ نہیں آگ کا ذکر مت کرو، جہنم کی باتیں نہ کیا کرو. تو کیسے نہ کرے جب اللہ تعالیٰ نے خود کر دی؟ کیونکہ خوف انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو امن چین سے انسان کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کا خوف اس لیے دلاتے ہیں تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں. ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے نیچے سے بھی. استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ. اس دن میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ جیسے کسی کمرے میں آپ کھڑے ہیں اور آگ لگ گئی اور دروازے بند ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو انسان کے اوپر کیا گزرے گی؟ کسی وقت کھڑے ہو کے امیجن کرے تنہائی میں. تو ہم وہ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، اس سے ڈرنا ہی چاہیے. اور جن جن چیزوں پر جہنم کی آگ کی بات کی گئی ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے بشارت ہے. لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی عقل مند ہیں. یعنی احسن عمل کرنے والے وہی بہترین لوگ ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ استغفر اللہ. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برستی ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسے بھس بنا دیتا ہے. بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ کس طرح انسان دنیا کی رونقیں دیکھتا ہے اور پھر وہ ساری ایک کے بعد ایک اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو.
اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا؟ لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ تو یہ جو شرح صدر کی بات کی گئی نا، تو شرح صدر کب ہوتا ہے، کس کے سینہ اللہ کھول دیتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے، جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے، غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں، دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ہارڈ ہارٹڈ سب سے سخت چیز ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگے ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دل سخت ہونا جو ہے یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی، بینک ٹرانسفر سے یا کسی کے ذریعے ہی اماؤنٹ نہیں بھیج دو، اس کے ہاتھ میں دو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو پیار کرو، اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا، تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے، جیسے لوگ ہالیڈیز پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہالیڈیز صرف وہاں نہ کرے کہ جہاں دنیا ہی دنیا ہے، یعنی اس دنیا سے نکل کے ایک اور دنیا میں چلے گئے۔ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں قدرت کے نظارے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ رہتے ہوں جو آپ کی طرح نعمتوں میں نہیں، تو ان کو دیکھ کر نعمتیں یاد آئیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ محسوس کر ہی رہے ہیں پڑھتے ہوئے مسلسل قرآن کو، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن پر قرآن اثر کرتا ہے۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ تو خوف سے رونگٹے جو کھڑے ہوتے ہیں تو صرف جلد کا ذکر کیا گیا ہے، اور امید سے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں نا، تو کوئی چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں۔ کیا پھر وہ شخص جو قیامت کے دن سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا مزہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص چند باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے، کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، الحمدللہ لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے۔ جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے؟ اپنے حقوق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے
تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی کوئی امانت رکھی ہے تو وہ واپس کر دی جائے. لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. آیات سکینہ جو آپ کو بتائی گئی تھی، سکینت والی آیات گھبراہٹ کے وقت پڑھنی ہے، وہ آگے ہے کارڈ، آپ لے سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.